الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسوا هلال شعبان لرمضان. معزز حاضرین، ابھی ان دنوں ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کرنے کی تاکید کی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوتا تھا کہ آپ مسلسل صرف روزہ ہی رکھیں گے، بے روزہ نہیں رہیں گے، اور کبھی کبھی آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگتا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا کل یا اکثر حصہ روزہ رکھا کرتے تھے. ایک دوسری روایت میں جسے نسائی وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، یہ اسامہ بن زید اور عائشہ اور دیگر اصحاب نبی سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول آپ کو ہم شعبان میں جس طرح روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور دنوں میں آپ کو اس طرح روزہ رکھتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ گویا کہ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر یغفل عنہ کثیر من الناس بین رجب و رمضان وترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ کہا کہ اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان اور رجب کے بیچ میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے عام طور پہ لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے ایک تو سال میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو سالانہ پیشی ہے وہ اسی شعبان کے مہینے میں انجام پاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر بندوں کے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں وہ ہفتے میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ہفتہ واری پیشی بھی ہوتی ہے، اور وہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر ہفتے جمعرات کے دن اور ہر سال شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ اور حفصہ اور دیگر صحابہ کی روایات میں جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، جو اور بقیہ دنوں میں آپ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے کی جستجو بطور فضیلت نہیں کرتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی کسی مہینے کا روزہ فضیلت والا روزہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ شعبان کے بارے میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا دوسرا شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے امت کے لیے یہ بات مسنون ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی حکم دیا ہے، جیسا کہ احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصوا ہلال شعبان علی رمضان، رمضان کی وجہ سے شعبان کے دنوں کی گنتی ٹھیک طرح سے کرو، اسے ٹھیک طرح سے گن کر کے رکھو، تاکہ رمضان کی وجہ سے شعبان کے ایام رمضان کے دنوں سے گڑبڑ نہ ہونے پائیں، ان کے ساتھ مختلف اور مشتبہ نہ ہونے پائیں، اس لیے ٹھیک طرح سے ان کی گنتی رکھو۔ تو یہ تیسرا حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں اسلامی شریعت میں بیان کیا ہے کہ رمضان کا میں داخلے کا چونکہ یہ دروازہ ہے، رمضان تک پہنچنے کا یہ دروازہ اللہ رب العالمین نے اسے قرار دیا ہے، اس لیے شعبان کے دنوں کو، اس کے چاند کو اور اس کے ایام کو ٹھیک اور ہوشیاری کے ساتھ گن کر کے رکھا جائے، تاکہ شعبان اور رمضان کے آخری دنوں میں اشتباہ اور دونوں کا ایک دوسرے سے گڑمٹ ہونا لازم نہ آئے۔ اور چوتھا حکم شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا،
یہ احمد اور سنن اربع اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو، نصف شعبان جب ہو جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آدھے رمضان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے امت کے انسانوں کے لیے آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک انسان کے لیے یہ روزہ رکھنا، یعنی 15 شعبان کے بعد صرف ایک انسان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی دوسری روایت میں بیان کیا ہے، جسے ابو عوانہ نے مستخرج میں بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مضى نصف من شعبان فلا تصوموا الا يكون يوم صوم احدكم فليصمه، کہا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم روزہ مت رکھو، الا کہ کسی کے روزہ رکھنے کی عادت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ 15 شعبان کے بعد اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے تو اپنی عادت کے اعتبار سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی پابندی کرتا ہے، تو اب اس کی عادت ہے، سال کے 11 مہینے وہ روزہ رکھتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں بھی 15 شعبان کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے۔ کوئی آدمی ہر مہینے میں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتا ہے، یا مہینے کی ابتدا میں یا مہینے کے آخر میں 3 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ 3 دن ہر مہینے میں چاہے شروع میں رکھے، چاہے بیچ میں رکھے، چاہے آخر میں رکھے، یہ پورے سال 3 دن کا روزہ مشروع قرار دیا گیا ہے، اور انسان کو اختیار ہے کہ یہ 3 دن کا روزہ شروع کے 3 دنوں میں رکھے، آخر کے 3 دنوں میں رکھے، یا بیچ کے 3 دنوں میں رکھے۔ اگر کسی کی عادت ہے یہ روزہ رکھنے کی تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عادت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ رکھنے کی اجازت دیا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو صوم داؤدی کی پابندی کرتا ہے، ایک دن روزہ، ایک دن بلا روزہ، تیسرے دن روزہ، پھر چوتھے دن بلا روزہ، وہ ایک دن ناغہ کر کے روزہ رکھنے کی اس کی عادت ہے، تو اس عادت کے اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اس کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتقدمن احدكم بصوم رمضان بيوم او يومين الا ان يكون يوم صوم احدكم فليصم، تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھنے میں رمضان کو 1 دن 2 دن پہلے نہ کرے، اللہ کہ کسی کی روزہ رکھنے کی عادت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ رمضان کو روزے میں پہلے کرنا، رمضان کا دن شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دینا، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے سے انسان روزہ رکھنا شروع کر دے کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا فرض روزہ مانا جائے گا، اور اگر رمضان نہیں آئے تو ہمارا نفلی روزہ مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث میں، جسے احمد اور سنن اربعہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی مخالفت کیا۔ تو شک والا دن وہ ہوتا ہے جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہیں کہ آج 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، بدلی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے 29 شعبان کو چاند نہیں نظر آیا، اور اس کے بعد اگلے دن کے بارے میں لوگوں کو یہ وسوسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی رمضان ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ 30ویں شعبان ہو، اس لیے کچھ لوگ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. کہا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑو، اور اگر بدلی ہو جائے، آسمان صاف نہ ہو، تو ایسی صورت میں تم شعبان کے دنوں کی گنتی 30 پوری کرو. شعبان کے دنوں کی 30 کی گنتی تم پوری کرو اور اس کے بعد پھر اگلے دن روزہ رکھنا شروع کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کی بنیاد پر 30 شعبان والے دن کو پہلی رمضان تصور کرنا، یا یہ مان کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن 30 شعبان ہو تو ہم نفل کا روزہ رکھیں گے، دونوں صورتوں میں یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، تب تک اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور یہ داخلہ دو چیز سے معلوم ہوگا، یہ علم ہم کو دو چیزوں سے حاصل ہوگا کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ چاند دکھائی دے دے، چاند دکھائی دینے کے بعد اگلا دن رمضان کا ہوگا، اس بات میں کوئی تردد اور کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امت کا اتفاقی مسئلہ ہے. اسی طرح سے چاند کے دیکھنے کی شہادت مل جائے، جو اہل علم کی اپنی شہادت کے مطابق لائق قبول اور لائق تصدیق ہو، اس کے اعتبار سے بھی اگلا دن رمضان کا، یعنی شہادت کی بنیاد پر چاند کی رؤیت کو مان کر اگلا دن رمضان کا تصور کیا جائے گا. اور دوسرا طریقہ اور دوسرا ذریعہ رمضان کے داخل ہونے کے علم کا یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو شعبان کی 30 کی گنتی پوری کی جائے، 30 دنوں کا شعبان کا دن ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا وہ پہلی رمضان مانی جائے گی. اور اس طرح علم کی بنیاد پر اور بصیرت کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے. شک اور شبہ کی بنیاد پر رمضان میں داخل ہونا اور شک والے دن روزہ رکھنا اور رمضان آنے سے 1-2 روز پہلے سے روزہ شروع کر دینا، ان تمام باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے. یہ وہ احکام ہیں جو شعبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. البتہ ایک چھٹا حکم شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جسے تقریباً 15 صحابہ کرام نے مختلف سندوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کے سارے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. ان دونوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. یہ ایک ایسی حدیث ہے جس حدیث کی روشنی میں اس رات میں اللہ رب العالمین کی مغفرت کرنے، لوگوں کو بخشنے اور لوگوں کے معاف کرنے کا تذکرہ ہے، مگر اس سے کسی انسانی عمل کا اور اس کے ذریعہ کسی انسانی عبادت کا اور اس کے ذریعہ کسی شبیداری کا ثبوت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے، نہ آپ کے صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے، اور نہ کبار تابعین کی سیرت میں ملتا ہے. البتہ صغار تابعین کا جب زمانہ آیا تو بعض مخدوش روایتیں اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 15 شعبان کی یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت اللہ رب العالمین کی اپنی خوبی اور اس کی اپنی خصوصیت ہے. ہم بندوں کا اس میں کسی طرح کا کوئی دخل اور کسی کسب کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے. اسی لیے اس رات جاگ کر عبادت کرنا اور اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں نے کہا کہ موجود نہیں ہے. اور اسی لیے اس سلسلے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے بعض مسانید اور بعض معاجم کے حوالے سے، جسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان آ جائے تو تم اس کی راتوں میں رات بھر جاگ کر نماز پڑھو، اور جب اس کا دن ہو تو تم روزہ رکھو. یہ روایت قیام اور صیام کے سلسلے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی ہے، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک جھوٹی، من گڑھت
اور بنائی ہوئی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات سنت کے ذخیرے میں کبھی بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کے سلسلے میں ایک راوی آتا ہے جسے محدثین کے ہاں ابو بکر بن ابی صبرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور باتفاق محدثین یہ آدمی جھوٹا یا دوسرے لوگوں کی روایت کی جرح کے مطابق یہ آدمی متہم بالکذب ہے، اور ایسے انسان کی روایت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے ذریعہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا اور اس کی رات میں قیام کرنے کی دلیل لی جاتی ہے، وہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ وہ ایک جھوٹی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا ایک راوی ابو بکر بن ابی صبرہ یہ جھوٹا راوی ہے، اس لیے اس کی بیان کردہ روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ بات یاد کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی اور آپ کی سیرت کا وہ جز جو امت سے متعلق ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو۔ تو امت کو 15 شعبان اور اس کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اگر 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا تو گویا کہ یہ دونوں حکم آپس میں متعارض ہوں گے، تو یہ روایت جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس صحیح روایت کے مخالف بھی ہے، دوسری ثابت روایت کے خلاف بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی حدیث کو حجت کوئی نہیں مانتا دنیا میں۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شعبان کا یہ مہینہ جسے اللہ رب العالمین نے رمضان میں داخل ہونے کا دروازہ قرار دیا ہے، اس کے تعلق سے اسلامی شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان کی گنتی بس انہی احکام میں محدود اور منحصر ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شعبان کے تعلق سے ان کے علاوہ جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ سب اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دین کا جز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کے دن حلوہ بنانے کا اہتمام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے 15 شعبان کی رات میں جاگنا، 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا، 15 شعبان کی رات میں لائٹنگ اور چراغاں کرنے کا اہتمام کرنا، اسی طرح سے 15 شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ یاد کر لیں کہ 15 شعبان کی رات قبروں کی زیارت کے سلسلے میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس سے بعض لوگ دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصل میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں نے اپنے بستر سے گم پایا، رات میں آپ کو دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں ہیں، مجھے ڈر ہوا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں آپ کی جستجو میں گھر سے نکلی تو گئی، دیکھا قبرستان میں بقیع غرقد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آہٹ محسوس کیا تو آپ پلٹے، میں نے جب آپ کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو میں واپس پلٹی، اور پھر اس کے بعد آپ تیز چلنے لگے تو میں اور دوڑتے ہوئے واپس آئی اور آ کر کے اپنے بستر میں لیٹ گئی، اور ایسا ظاہر کر رہی تھی، ایسا بتانا چاہ رہی تھی کہ میں سو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے آواز دیا، میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں ظاہر یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں سو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کیا بات ہے؟ میں خاموش رہی، پھر آپ نے بلایا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں سو رہی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو اللہ رب العالمین مجھے بتا دے گا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا، انہوں نے کہا
کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو یہاں نہیں پایا، تو آپ کی جستجو میں آپ کے پیچھے گئی، اور جب آپ آئے تو میں اس طرح بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ کہا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ باری تمہاری ہے تو میں کسی دوسرے کے پاس کیوں جاؤں گا؟ یہ پورا واقعہ اتنا ہی صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، یہی بات درست ہے۔ البتہ اسی حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے ایک دوسری سند سے، اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ دعا کرنے کا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ 15 شعبان کی رات میں پیش آیا تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا میں نے کہا مسلم میں نہیں ہے، یہ واقعہ ترمذی نے جب روایت کیا تو ترمذی نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ یہ واقعہ 15 شعبان کی رات میں پیش آیا تھا، مگر اسے روایت کرنے کے بعد ترمذی نے اس کے نیچے اس حدیث پر جو تبصرہ کیا ہے وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ خود ترمذی اس بات کو ثابت نہیں مانتے۔ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد نقل کیا ہے، کہا کہ اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا ہے، اسی طرح سے شریک نے اس حدیث کو یحییٰ سے نہیں سنا ہے۔ گویا کہ ان دونوں ناقدین کے مطابق یہ سند نہ سننے کی وجہ سے منقطع قرار پاتی ہے، یہ سند منقطع قرار پاتی ہے، سند کٹی ہوئی ہے، متصل نہیں ہے، یہ سند جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے باتفاق محدثین یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی شریک بن عبداللہ نخعی قاضی یہ سیء الحفظ راوی ہے، اور پھر اس نے روایت کیا ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور یحییٰ بن ابی کثیر ایک مدلس راوی ہے اور ان کی ملاقات عروہ سے نہیں ہے، اور یہاں انہوں نے سما کی صراحت بھی نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک خالص علمی بحث ہے جو میں آپ سے بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند کے معیار پر اور نقد و جرح کے معیار پر درست ثابت نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی کے ساتھ دوسری پریشانی ہے کہ ترمذی کی یہ کمزور روایت مسلم کی صحیح روایت سے ٹکرا بھی رہی ہے، کیونکہ مسلم کی روایت میں کسی خاص شخص کا کوئی تذکرہ نہیں، اور جبکہ یہ روایت جو اپنی سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہے، منقطع بھی ہے، غیر ثابت بھی ہے، اس صحیح روایت سے ٹکرا بھی رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب کمزور طاقتور سے ٹکرائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ رہے کم از کم 10 بار تو یہ مہینہ آیا ہوگا، کم سے کم 10 مرتبہ شعبان کی یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں گزری ہوگی، مگر کسی بھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی کوشش نہیں کی۔ کسی بھی رات آپ کے صحابہ قبرستان کی زیارت کر کے نہ انفرادی طور پر گئے اور نہ اجتماعی طور پر گئے۔ کیوں؟ اگر یہ بات دین تھی تو اس رات قبروں پر جا کر زیارت کرنے کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ یہ چیز ہمارا دین نہیں ہے، کیونکہ اگر دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا یا کرنے کی اجازت دی ہوتی، تو جب آپ نے نہ کیا اور نہ اجازت دی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ جی ہاں، قبرستان کی زیارت کرنا، قبر پر جا کر عبرت، نصیحت اور خوف دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سال کے 365 دنوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اور دوسری بات روایت میں فانها تذکر الموت، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، سن لو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے یا اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں میرے دوستو، قبر کی جو زیارت کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے، قبر کی زیارت کرنا جو مستحب اور سنت قرار دیا گیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے جس سے قبر والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ اس لیے ہے کہ زیارت کرنے والا جب قبر پر جائے گا تو موت کو یاد کرے گا، موت کے بعد کے مناظر کو یاد کرے گا، قبر کی تنہائی اور اس کی تاریکی کو یاد کرے گا، آخرت کے دن پیشی کو یاد کرے گا، حساب و کتاب کا منظر اس کی نظروں میں گردش کرے گا، اس کے دل میں لرزیدگی اور خوف طاری ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے اپنے آپ کو مجبور کرنے پر آمادہ پائے گا۔
یہ مقصد ہے قبرستان کی زیارت کرنے کا. ورنہ اگر مردوں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے، مردوں کے لیے دعا کرنے کی بات ہے، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مسلمانوں کے تمام مردوں کو بخش دے. آپ کی یہ دعا ان کو پہنچے گی، اللہ رب العالمین سنے گا. وہ اللہ رب العالمین جو ہے مسجد میں آپ کی دعا سنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو آپ کے گھر میں آپ کی دعا سنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو بازار میں آپ کی دعا سنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے آپ کہیں بھی فریاد کیجئے، کہیں بھی اس سے دعا کیجئے، وہ اللہ رب العالمین سنے گا. اس کے لیے قبر پر جانے کی کوئی خاص ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے جہاں بھی رہ کر آپ دعا کریں گے رب العالمین کی گرفت اور اس کی دعا سننے سے آپ اوجھل نہیں ہو سکتے. لیکن قبر پر جا کر دعا کرنے کا جو حکم ہے اس کے پیچھے راز یہی ہے میرے دوستو کہ موت کی یاد آئے، موت کا ڈر پیدا ہو. مگر یہ بھیڑ کی شکل میں مردوں اور عورتوں کا قبرستان میں جانا، اور چراغاں، لائٹنگ اور یہ دو دنیا بھر کی روشنیاں جلا کر کے عید جیسا ماحول بنا کر قبر میں جانا، کسی کو کبھی تصور پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہاں ہم کو آنا ہے؟ بھیڑ اور مجمع میں جہاں مرد اور عورت دونوں جمع ہیں، جہاں رات کی تنہائی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا انسانوں نے اپنے طور پر انتظام کر رکھا ہے. اس بھیڑ میں کسی اللہ کے بندے کو کبھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں ہمیں بھی داخل ہونا ہے، موت کے منہ میں ہمیں بھی مر کر یہاں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ بھیڑ میں یہ مقصد تو فوت ہو جاتا ہے. مرد و عورت کے ازدحام میں اور عید جیسا منظر بنانے میں یہ مقصد تو کبھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اس پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، سنجیدگی کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو قبر کی زیارت کرنا سال کے 365 دنوں میں رات اور دن کے کسی بھی حصے میں انسان قبر کی زیارت کرنے جائے تو یہ مسنون اور مستحب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت ہے، اس لیے انسان اس پر اجر کا مستحق ہوگا. لیکن اگر سال کے کسی دن کو متعین کر لیا جائے، سال کے کسی دن کو خاص کر لیا جائے اور یہ تخصیص نہ اللہ نے کیا ہے اور نہ رسول نے کیا ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے ان 360 دنوں میں کسی خاص دن کو متعین کریں. کیونکہ کسی خاص دن کو متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کی اللہ کی نظر میں خصوصی اہمیت ہے، وہ دن اللہ کی نظر میں دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت والا اور اہمیت والا ہے. اور یہ ہم کو کون بتائے گا کہ فلاں دن کی اہمیت کم ہے اور فلاں دن کی اہمیت زیادہ ہے؟ ہم اپنے علم اور اپنی معرفت سے ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ دنوں کو برتر بنانا اور کسی کو کسی دن پر فضیلت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور اگر ہم اپنی طرف سے متعین کرتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ جرات کرتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں دخل دینے کی ناروا کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.